الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واجب الاحترام۔ میرے عزیز ساتھیو، میں نے ابھی جو مقدس قرآن کا تلاوت فرمایا ہے، آئیے اس کا مفہوم سمجھنے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں نے جو قرآن مقدس کا آیت کا شرح حاصل کیا، اس آیت کے اندر اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے اپنے نبی کے رسول کے گھر والوں کو پاک کر دیا۔ تو حضرات محترم، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جس کو اہل بیت سے پیار نہیں، ہمیں اس کے کلمہ پہ اعتبار نہیں۔ میں علی کا در کا غلام ہوں، صحابہ کا ماننے والا ہوں، خود نہیں مانتا، مدینے والے نے کہا مانو۔ میرے نبی ختم نبوت پہ جلوہ گر ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ زبان ختم نبوت سے فرمایا اے میرے پیارے ابو بکر صدیق، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا سردار ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادلین کا سردار ہے، عثمان غنی شریف کا سردار ہے، علی تمام امت کے ولیوں کا سردار ہے۔ نبی دو عالم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں تمام پیغمبر کا سردار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اہل بیت کا گھرانہ ہے، قرآن ان کا مد ثنا ہے، آیت تطہیر ان کو عطا ہے، جبرائیل ان کا گھر کا گدا ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نماز میں درود شریف نہ پڑھ لیں، ہماری دعا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر صرف ایمان ہی نہیں بلکہ درود پڑھنا ایمان کی عظمت کی نشان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ حسین جو کسی فرقے کا نہیں، کسی مکتب فکر کا نہیں۔ میرا حسین، آپ کا حسین، ولیوں کا حسین، عابدوں کا حسین، شہیدوں کا حسین، غازیوں کا حسین، نمازیوں کا حسین، محققین کا حسین، تابعین کا حسین۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا حسین، عمر فاروق فرماتے ہیں میرا حسین، عثمان فرماتے ہیں میرا حسین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے الحسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ محرم کے 10 دن ہے جب یہ آواز فضا کو چیرتی ہوئی جا کے کربلا کے میناروں سے لگے گی، عرش کے فرشتے بھی کہیں گے اے حسین ابھی تیرے ماننے والے زندہ ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی، یہ وہ حسین ہے جس کی ہاں میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی یا میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا ہو بہو جلوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حسین ابن علی جس نے کربلا کے میدانوں میں اپنے بچے کو قربان کر کے دنیا کو یہ ثابت کر دیا، حسین علی اصغر کے گلے پہ تیر لگوانا برداشت کر سکتا ہے، عباس کے بازو کو قلم کرا سکتا ہے، علی اکبر کے جوانی پہ گھوڑے دوڑانا برداشت کر سکتا ہے، بے گناہ سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، لیکن آل محمد کا ایک فرد باطل طاقت کے سامنے ٹکرا کر شہادت کا جام تو پی سکتا ہے مگر ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگو، ہم نے اپنے رسول کے گھر والے کو، ہم نے اپنے نبی کے گھر والے کو پاک کر دیا۔ علی پاک ہے، حسن پاک ہے، حسین پاک ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، علی ایسا پاک ہے کہ پیدا ہی کعبہ میں ہوا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، مفتی کا فتویٰ ہے، محققین کا قول ہے، تابعین کا فرمان ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں پلید ہوتی ہے۔ کوئی بھی عورت بچہ جنے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ کعبہ کو دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ عورت بچہ جنے تو وہ پلید ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مگر اے رب نیاز، میں سوال کرتا ہوں، علی تو پیدا ہی کعبہ میں ہو رہا ہے۔ رب اکبر نے فرمایا علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، جہاں پیدا ہوا ہے وہ میرا گھر بھی پاک ہے۔ علی اول سے لے کر آخر تک پاک ہے، علی سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہے۔ علی ایسا پاک ہے کہ اس کے پاکی میں کسی کو شک نہیں، اس کے پاکی کے اندر جو کوئی شک کرتا ہے اس کا اپنا تو شک ہو سکتا ہے۔ علی وہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہے۔ اتنا کہتے ہیں علی پاک ہے تو ماننا پڑے گا جن کے پیچھے علی نے نماز پڑھی وہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو تو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو تو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماننا پڑے گا علی پاک ہے، ماننا پڑے گا جن کے پیچھے علی نے نماز پڑھی وہ بھی پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نور علی نور کی تفسیر ہے، ہمارے نبی کے میر ہے، علماء ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے۔ علی نور علی نور کی تفسیر ہے، علی نور علی نور کی تنویر ہے، علی معمار نبوت کی تعمیر ہے، علی اسرار امامت کی تعمیر ہے، علی انوار ولایت کی تقدیر ہے، علی قرآن مجید کی تفسیر ہے، علی کاتب قدرت کی تحریر ہے، علی جبرت الہی کی شمشیر ہے، علی تو نظام مصطفیٰ کے ہو بہت تصویر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مانو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مکے کا ابو جہل کہا میں نہیں مانتا، مکے کا چودھری کہا میں نہیں مانتا، مکے کا ولید نے کہا میں نہیں مانتا، مکے کا ابو سفیان نے کہا میں نہیں مانتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ارشاد فرمایا اے پاک پروردگار عالم، یہاں تو کوئی مانتا نہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور فرمایا اے میرے محبوب، گھبرانے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ولید نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، ابو سفیان نہیں مانتا تو نہ مانے، مکے کا کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا تو نہ مانے۔ مجھے میرے محبوب تو مجھے مان، میں تجھے مانوں، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے۔
پیارے تو مجھے مان میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کا میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے رب کا میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے خبیر کا میں تجھے بصیر کہوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کا میں تجھے محمد الرسول اللہ کہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے خطیب کہتا ہے نبی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں، نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے، نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، نبی کی زبان لسان اللہ ہے، نبی کا حکم امر اللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کا مسکرانا رحمت اللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کا مسکرانا نور اللہ ہے، نبی کا دستور نظام اللہ ہے، نبی کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، نبی کا سارا وجود محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں مجھے تسلیم کرو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں تسلیم کرو، ایک پادری نے آیا اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا تو میرے دو سوال کا جواب دے دیتا ہے، میں کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھوں گا اور تجھے ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا دو سوال ہیں؟ کیا دو سوال ہے؟ کہا میرا پہلا سوال ہے میری ایک لڑکی ہے جو اندھی ہے، نابینا ہے، جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی۔ کہا کہ دوسرا سوال کو بتاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے یہودی دوسرا سوال کو بولو۔ یہودی نے کہا اے میرے آپ اللہ کے رسول ہے، پہلے تو میرا ایک سوال کو پورا کرے، اس کے بعد میں آپ کو دوسری سوال کو بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو محرم کی 10 تاریخ ہے، اہل بیت کا ایک فرد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، آل رسول کا ایک فرد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب صبح ہو گئی تو حضرت زینب نے عرض کیا بھائی جان ہم برداشت کر لیں گے، مگر یہ 6 ماہ کا بچہ جب روتا ہے تو اس کی آواز بلند نہیں ہوتی، آنکھیں اندر چلی گئی ہے، چہرہ زرد ہو گیا ہے، ان ظالموں سے کہو تمہارے ساتھ اگر کوئی ظلم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، اس معصوم علی اصغر نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میری بہن ان ظالموں سے پانی مانگنے کے لیے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے، اے میرے بھائی تو ان سے کہہ دے اپنے ہاتھ سے اگر اس کے حلق میں 2-4 قطرے ڈال دو گے تو قیامت کے دن میں تمہیں کوثر کے جام پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر وہ ظالم جو ظلم پر آمادہ تھا، جو انسانیت کے حدیں نکل کر ظلمت کے بادلوں میں گھرا ہوا تھا، اس ظالم نے حرملا کو اشارہ کیا، تیر کمان سے باہر نکلا، فضا کو چیرتا ہوا، دمکتا ہوا، اڑتا ہوا امام بازو کی لگا اور معصوم علی اصغر کے گلے سے اتر گیا۔ 6 ماہ کا بچہ بھی ہاتھ میں تڑپا، خون علی اصغر کے حلق سے اتر گیا۔ 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تڑپ اٹھا۔ غلمان بہشت نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں دکھا رہا ہوں،